الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 باتوں کو بتایا ہے۔ اسلام 5 چیزوں پر ٹکا ہوا ہے۔ فاؤنڈیشن، پلر جس کو کہتے ہیں، اس کے بغیر گھر تعمیر نہیں ہو سکتا۔ مکان کے لیے دیوار ضروری ہے، چھت ضروری ہے، کھڑکیاں ضروری، دروازے ضروری ہیں، لیکن جتنا ضروری ستون ہوتا ہے، جتنا ضروری کالم ہوتا ہے، جتنا ضروری بنیاد ہوتی ہے، اتنا ضروری گھر میں اور کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ اہمیت بتائی گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اسلام ٹکا ہوا ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ پوری زندگی اس کو مانتے ہوئے چلنا ہے، موت تک، زندگی کے آخری سانس تک، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والے اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ محمد وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ مان کر پوری زندگی ہمیں چلنا ہے، پوری زندگی چلنا ہے، زندگی کے آخری سانس تک۔ یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لی اور مسلمان ہو گئے، پوری زندگی۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم جب اپنے باپ کو باپ مانتے ہو تو باپ کی بات بھی ماننا ضروری ہے۔ تو اسی طرح جب اللہ کو رب مانتے ہو اور اللہ کو اپنا معبود مانتے ہو، اللہ کو اپنا مقصود مانتے ہو، اللہ کو اپنا مسجود مانتے ہو، تو اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ میرے اللہ ہے،
اللہ میرے سب کچھ ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا خالق ہے، مان لیا، لیکن جس اللہ نے جو حکم دیا نماز کے پڑھنے کا، گناہوں سے بچنے کا، زکوٰۃ کے دینے کا، روزے کے رکھنے کا، ماں باپ کے فرما برداری کا، لیکن وہ مانتا، تو یہ ماننا بھی کیسا ماننا ہوا؟ یہ تو منافقت والا ماننا ہوا۔ اتنا ماننا تو منافق بھی مانا کرتے تھے، اتنا ماننا تو اللہ کے رسول کے زمانے میں کون مانتے تھے؟ منافق بھی مانا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق رہا نہیں۔ یہ بات ایسی ہے نا، آج حالات، ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہمارے اعمال ایسے ہی چل رہے ہیں۔ زبان سے کہہ تو دیتے ہیں، وہ کہنا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک گدھا ہے، اس کے اوپر کتابوں کی بوریاں رکھ دو، کتابوں کی بوریاں رکھ دو، بخاری شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، مسلم شریف، تمام حدیثوں کی کتابیں، تمام مفسرین کی کتابیں، تمام کتابوں کا انبار رکھ دو، کیا فائدہ اس کا؟ کچھ فائدہ ہے؟ ہمارا حال بھی وہی ہے۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے تو زبان سے کلمہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کا ماننا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو پہلے نمبر پر شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہے۔ تقیم الصلاۃ، دوسرا پلر، نماز قائم کرنا۔ قائم کرنے کا مطلب کبھی دل میں آیا پڑھ لیا، کبھی دل میں آیا چھوڑ دیا، جب خالی رہا تو مسجد میں آیا، جب کوئی تقاضا رہا، کوئی ذمہ داری رہی تو نماز کو چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا ایک کفر ہوتا ہے اور ایک ایمان ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق کرنے والی جو چیز ہے نا وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز پڑھا تو سمجھو کہ یہ مومن ہے، چھوڑا تو سمجھو کہ یہ کافر ہے۔ صاف الفاظ اللہ کے رسول کے حدیث مبارکہ میں کہ نماز ایمان اور کفر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے، چھوڑا تو سمجھو۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے دیکھیں، میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی کہا تھا، وہ بھی ایسے وقت میں بیان کے اخیر میں کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ دوسرے دن صبح اٹھ کے فجر کی نماز میں امت کا وہی حال ہوگا۔ پورا ہفتہ وہی حال تھا، 2 سے 3 سب، اس سے اوپر چوتھا سب بنائے جو فجر میں آنے والے تھے، آج جنازہ تھا اس کے لیے، ورنہ مطلب میں اس کے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کسی کے جنازے کا انتظار کرتے ہو مسجد میں آنے کے لیے، گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے جب آپ مسجد میں آئیں گے۔ میں نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا تھا ہمارے علاقے کا کہ نکاح، بیٹے کا دوسرے دن نکاح تھا اور باپ کا 1 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ اب نکاح میں ہلدی سارے کلا کے رکھے ہوئے تھے کہ اب ہلدی کرنے کھیلنے والے تھے، لیکن باپ کا انتقال ہو گیا تو ساری ہلدی کا جو پروگرام تھا وہ کیا ہو گیا؟ کینسل ہو گیا۔ اب دوسرے دن بھائی سادگی سے نکاح کریں گے، پہلے نہیں سمجھ میں آیا؟ شریعت میں تو یہ کہہ رہی تھی نا سادگی سے نکاح کرو، ان الدین یسر، دین آسان ہے، تم جتنا مشکل بناؤ گے وہ تم پر بھاری پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ لانا پڑے گا، اس کو بلانا پڑے گا۔ جب یہ پڑے گا نا تو قرضہ بھی تمہارے سر پہ پڑے گا، پھر پوری زندگی اس کو ادا کرتے بیٹھو گے، پھر پریشان ہو جاؤ گے، زندگی اسی میں ختم، ساری زندگی کی خوشیاں ختم۔ شریعت کو سمجھو، دین کو سمجھو، اللہ کے مزاج کو سمجھو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، کیا کرو؟ نماز قائم کرو۔ میں نے اسٹیٹس رکھا تھا کل کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان مصیبت میں ہیں، کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان مصیبت میں ہیں، فجر کی نماز بتاتی ہے کہ مسلمان کتنے آرام سے سو رہا ہے۔ آج وہی حال ہے نا، تو جب تم کو اتنے سکون سے نیند آ رہی ہے اور 10 11 بجے تک جب آپ آرام کر رہے ہیں تو کہاں مصیبت میں ہے؟ مصیبت میں رہنے والا انسان کو نیند آتی ہے کبھی؟ اس کی تو نیندیں اڑ جاتی ہے، اس کی تو کیا ہوتی ہے؟ نیندیں اڑ جاتی ہے۔ کہاں گیا وہ دور کہ گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی؟ کہاں گیا وہ دور کہ جہاں پر بچوں کی تہجد کی نمازیں بھی نہیں چھوٹا کرتی تھی؟ ایک پیر پر 15 پارے، دوسرے پیر پر 15 پارے پڑھا کرتے تھے، ایک رکعت میں 15 پارے، دوسرے رکعت میں 15 پارے پڑھا کرتے تھے، پوری رات میں پورا قرآن مکمل کرتے تھے۔ صبح اٹھ کے اللہ سے شکایت، اے اللہ رات بہت چھوٹی بنائی،
کہ پوری 2 رکعت بھی پڑھ نہ سکا، اور اے اللہ رات اتنی چھوٹی بنائی کہ قرآن بھی مکمل نہ کر سکا، اے اللہ میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہو سکی۔ یہ ہے ابھی زمانے میں، دوربین لے کے نکلیں گے نا مارکیٹ میں تب بھی نہیں ملے گا، اللہ ماشاء اللہ ہوں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے خالی ہے، کورے، ہم کو قرآن یاد ہی نہیں ہے۔ یاد ہے تو کتنا ہے؟ 4 سورے، 5 سورے، 10 سورے، اس سے اوپر یاد نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے کسی کو اس مجمع میں 20-25 سورے یاد ہوں گے۔ اب وہ پڑھ پڑھ کے بھی پوری رات کتنا پڑھے گا، اور آہستہ بھی پڑھے گا تو کتنا آہستہ پڑھے گا، پوری ترتیل کے ساتھ بھی۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ نماز جتنی جلدی سے ختم ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ والعصر انا اعطینا، 2 سوروں سے زیادہ آتی نہیں ہے۔ کھڑے ہو گئے نماز کو، والعصر شروع کر دیے، کتنے آہستہ سے پڑھو گے؟ جتنے بھی آہستہ سے پڑھو گے تمہاری نماز 10 منٹ سے اوپر جانے والی نہیں۔ پھر نماز میں لذت کہاں سے آئیں گی؟ نماز میں لذت کہاں سے آئیں گی؟ اس کی چاشنی کہاں سے ملیں گی؟ ایک اللہ والے انتقال سے پہلے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ بس تجھ سے اتنی التجا ہے کہ میں مر جاؤں تو قبر میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہو مجھے۔ ان کو اس میں لذت ملی تھی، ان کو پتا تھا کہ اس میں کیا مزہ ہے۔ آج ہمیں پتا نہیں ہے۔ کیوں پتا نہیں ہے؟ موبائل میں کیا مزہ ہے وہ کس کو پتا ہے معلوم؟ جس کو اس کے اندر کا ہر چیز سمجھتا ہے، ہر چیز کا نالج ہے۔ جو موبائل کے کیڑے ہوتے ہیں نا اس کو سمجھتا ہے، تو اس کی لذت رات دن اس کے ہاتھوں میں موبائل چھوٹتا نہیں ہے، کیونکہ اس پر اس کی محنت ہوئی ہے۔ ہماری محنت اس پہ نہیں ہے تو اس کی لذت بھی ہم کو معلوم نہیں۔ اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ سورے یاد کرو، قرآن یاد کرو، نماز میں پڑھنے کی کوشش کرو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز یہ مومنین کے معراج ہے۔ نماز مومنین کے کیا ہے؟ معراج ہے۔ معراج کے معنی اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے کسی امپورٹنٹ آدمی کا جب نمبر ہوتا ہے نا اپنے موبائل میں یا کارڈ میں، اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، بھائی یہ ضروری نمبر ہے، بہت ارجنٹ پہ کام آتا ہے، بہت ضرورت پہ کام آتا ہے۔ اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ یہاں آؤ، بڑے بڑے مسائل میں لوگ گھرے ہوئے، مجھ سے ملاقات کرتے ہیں، کوئی قرض میں ڈوبا ہے، کوئی اولاد کی شادی کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری میں پریشان ہے۔ کہاں بھاگو گے؟ ادھر ہی آنا نہ جانا کہیں، تجھے اما ملے جہاں ملے بندے خانے خراب کو۔ کہاں جاؤں گے؟ ففروا الی اللہ، اللہ ہی کے پاس آؤں گے نا۔ کل قیامت کے دن بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے، مر کے بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ جب کسی کی موت کی خبریں سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو جب مصیبت آئیں گے تو آؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور دل سے اللہ سے مانگو، پھر دیکھو آپ کے مسئلہ، آپ کے مسائل حل ہوتے یا نہیں ہوتے۔ کیا بات تھی کہ قدرت سے آٹے کی چکی چلا کرتی تھی، کیا بات تھی کہ پیر رگڑنے سے زمزم کا پانی نکلا کرتا تھا، کیا بات تھی کہ جنت سے دسترخوان اترا کرتا تھا۔ تو آج ہمارے لیے کیوں نہیں ہے کہ اللہ بدل گیا، کہ اللہ کا قانون بدل گیا، اللہ کا نظام بدل گیا؟ کچھ بھی نہیں بدلا۔ اللہ وہی، اللہ کا قانون بھی وہی، اللہ کا نظام بھی وہی۔ بدلے ہیں تو کون بدلے ہیں؟ ہم سب بدلے۔ ہمارا ایمان بدلا، ہماری ایمان کی کیفیت بدلی، ہمارے رہنے سہنے کا ڈھنگ بدلا ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا مزاج بدلا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر وہ تقیم الصلاۃ، کیا قائم کرو؟ قائم کرو، ہر حال میں، سفر میں، حضر میں، صحت میں، بیماری میں، بالغ ہونے کے بعد سے لے کے موت تک نماز فرض ہے۔ نماز کیا ہے؟ عورتیں بھی اس کو بہت ہلکے میں لیتی ہیں، بہت ہلکے میں، دل میں آیا تو پڑھ لیے۔ جتنا سیریلوں کو ٹائم دیتے ہیں اتنا اگر ٹائم اللہ کو دے دے تو ان کی نسلیں جنید بغدادی کی طرح نہیں نکلیں گی۔ پھر آج شکایتیں کرتے کہ ہماری اولاد سنتی نہیں ہے۔ جب تم اللہ کی نہیں سنیں گے تو اولاد کہاں سے تمہاری سنیں گے؟ اسمع یسمع لک، اللہ کے رسول نے فرمایا تو اللہ کے سن، ساری کائنات تیری سنیں گی۔ تو پہلے اللہ کا فرما بردار بن جا۔ ان الدنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للآخرہ، اللہ نے کہا ہے یار دنیا تیرے لیے بنائی ہے، تجھے میں نے میرے لیے بنایا ہے، اگر تم میرا نہیں بنا تو کوئی بھی تیرا نہیں بنے گا، ہے نا؟ اولاد فرما بردار ہیں آج ٹوٹل 70% لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، یہی شکایتیں، نافرمان ہیں، سنتی نہیں ہے، سر کا درد بنی ہوئی ہے۔
بالغ ہونے کے پہلے بھی، بالغ ہونے کے بعد بھی سارے اولادوں کا یہی مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ میں وہ کیفیت رہی نہیں ہے۔ آج ماں باپ اللہ کا نافرمان بنا ہے تو اولاد بھی اس کی کیا بنی ہے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نہ مانے تو کر کے دیکھ، کر تو رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے۔ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ مر کے دیکھیں گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ آئے گا دوبارہ؟ نہیں آئے گا، نہیں آتا ہے کوئی۔ تو اسی لیے ہر حال میں نماز کو قائم کرو، شادی بیاہ کے موقع پر ہو یا جنازے کے موقع پر، سفر میں ہو یا حضر میں، اس کو تھوڑا سیریس لو، نظام بناؤ۔ جس طرح سے سفر میں کھانے پینے کا نظام بناتے ہو نا، ایسے ہی نماز کا بھی ایک نظام بناؤ۔ وہ سفر کامیاب ہے جس میں نماز نہ چھوٹے، نماز کیا نہ ہو؟ چھوٹے نہیں۔ تیسرے نمبر پر تؤتی الزکات، زکات ادا کرو۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اللہ کے لیے کیا کرو؟ زکات ادا کرو۔ مال آپ کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ اللہ پورا مال بھی دینے کو نہیں کہہ رہے، اس میں سے کچھ حصہ، 40واں حصہ وہ اللہ ہی کے لیے، اور کل قیامت کے دن دوبارہ لوٹایا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا۔ اللہ پورے بقیہ مال کی حفاظت کرتے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ تو زکوٰۃ سے دل بھی پاک رہتا ہے، مال کی محبت دل سے نکلتی ہے۔ تو تیسرے نمبر پر جو اسلام کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ بولو نا، زکوٰۃ۔ پہلے نمبر پہ کلمہ شہادت، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرو۔ تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ چوتھے نمبر پہ وتصوم رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو 1 مہینے کے روزے رکھو۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ چلا گیا۔ رمضان کے گزرنے کے بعد 5واں نمبر آتا ہے وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے آپ کو اگر استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، صحت دی ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ یہ حج کرنا یہ اسلام کی بنیاد کا 5واں رکن ہے۔ جس طرح سے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح حج بھی فرض ہے۔ حج کا زمانہ متعین ہے۔ رمضان کے بعد شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ رمضان کے بعد کے یہ 3 مہینے حج کے ایام ہیں۔ کیا ہیں؟ حج کا احرام ان 3 مہینوں میں کبھی بھی باندھ سکتے، لیکن حج کے جو ایام ہیں وہ ذی الحجہ کے 5 دن، لیکن حج کا احرام 3 مہینوں کے علاوہ بقیہ 3 مہینوں کے علاوہ بقیہ 9 مہینوں میں کبھی باندھ، رمضان آ گیا اور حج کا احرام باندھ کے چل دیے، نہیں ہو سکتا، اس کے ایام متعین ہیں۔ تو حج بھی ہمارے لیے فرض ہے۔ لوگ اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، حج کو بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا۔ جس پر حج فرض ہے اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیونکہ یہودی اور نصرانی حج کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ مسلمان بھی فرض ہونے کے بعد حج نہ کریں تو ان میں اور مسلمانوں میں کچھ فرق رہے گا۔ کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر حج فرض ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ بندہ حج کو جانے کا جو آنکڑا ہوتا ہے، جو ٹور کی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے جو انہوں نے پیکیج بتایا ہوا ہے کہ اتنے لاکھ روپے لگیں گے، اتنی مال کا اگر مالک ہے اور اس کے بعد اگر وہ حج کو چلا جائے، حج کو جانے کے بعد گھر والوں کا جو خرچہ ہے، جتنے دن وہ جائے گا 30 سے 40 دن کے بیچ میں، وہ 40 دن جانے کے بعد گھر میں اس کے گھر والوں کا رہنا سہنا وہ پورا انتظام کر چکا ہو، کرنے کی استطاعت ہو، تو ایسے بندے پر حج فرض ہے۔ ایسے بندے پر، اب تو حج اتنا مہنگا ہو گیا ہے، ٹور والوں کا جو ریٹ ہے آسمان چھو رہا ہے، 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے تو آپ کو حج کرنا کیا ہے؟
فرض ہے، صحت دی ہے حج فرض ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ حج جوانی اللہ نے آپ کو دی ہے، صحت اللہ نے آپ کو دی ہے، 40 سال کی عمر ہے، 30 سال کی عمر ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں بڑھاپے میں حج کر لیں گے، ابھی تو بچوں کا نکاح ہے، ابھی تو مکان کی تعمیر ہے، ابھی تو ذاتی مکان خریدنا ہے، یہ عذر پیش کر کے حج کو ٹال دیتے ہیں۔ جس سال اللہ نے آپ کو مال دیا اسی سال حج کرنا فرض ہے، اگر اس کو ٹال دیا، جتنا ٹالو گے اتنا گناہ میں مبتلا ہوں گے، جتنا ٹالو گے اتنا کیا ہوں گے، گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، حج کرنا، حج نہ کرنا اور حج کو وقت پر ٹال دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ حج فرض ہونے کے بعد بھی حج نہ کریں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں کب حج کرتے پتہ ہے؟ جب سب کچھ ہو گیا، شادی ہو گئی، گھر ہو گیا، اب فارغ بیٹھا ہے، ابھی تب مال اگر اللہ نے دیا ہے تو حج کر لیں گے۔ شادی کے اندر جو ہے نا، بہت سارے لوگ شادی کے لیے بھی رقم جمع کر کے رکھتے ہیں، میرے بیٹی کا نکاح ہے، بیٹے کا نکاح ہے۔ بیٹی اور بیٹے اولاد کے نکاح میں شریعت نے بوجھ تم کو ڈالا ہی نہیں ہے کہ تمہارے لیے 4 اور 5 لاکھ کا خرچہ آ جائے۔ لڑکے والوں کے لیے جہاز دینا بھی جائز نہیں ہے اور لڑکے والوں کے لیے جہاز کا مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ جب وہ بوجھ شریعت نے نہیں ڈالا ہے تو یہ تم نے اپنی ذات سے اپنے اوپر لادا ہوا ہے، تو لہذا جہیز کا مسئلہ ختم۔ لڑکی والوں کے لیے شادی کا کھانا بنانا بھی شریعت کی طرف سے کوئی مشروع نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، مت کرو، شریعت نے نہیں کہا ہے، وہ خرچہ بھی لڑکی کے ماں باپ پہ نہیں ہے۔ رہا کیا، کپڑے تو گھر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے 5-6 ڈریس نئے کپڑے لے کر آئے، اس میں کتنا خرچہ آتا ہے؟ 20 سے 30-40 ہزار روپے خرچہ آئے گا۔ اس کے بعد کیا اور کچھ خرچہ ہے؟ کچھ بھی خرچہ نہیں ہے۔ نکاح، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے برکت والا، عظمت والا نکاح وہ ہے جس نکاح میں خرچہ سب سے کم ہو۔ سادگی نہیں، کیا کہا؟ خرچہ سب سے کم ہو۔ اور آج ہم زیادہ خرچہ کرنے کو برکت والا نکاح سمجھتے، زیادہ خرچہ کرنے کو عظمت والا نکاح سمجھتے۔ اپنی ناموری کے لیے، اپنی شان و شوکت کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ مال و دولت لٹا دیتا ہے، قرضہ کرے گا، لون نکالے گا، اس کے پاس ہاتھ پیر گھمائے گا۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا گاڑیوں میں گھومتا تھا، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتا تھا، جب اولاد کے نکاح کی باری آئی تو سادگی سے نکاح کیا۔ اور لوگ یہ تانے کو بھی ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، دوسروں کا کھا کے بیٹھا، جب خود کی اولاد کی نکاح کی باری آئی تو اکیلے میں کر دیا، ہم کو بلایا بھی نہیں۔ یہ لوگوں کا مزاج بنا ہوا، یہ معاشرے کی تنگی ہے، یہ معاشرے کی بربادی کا سبب ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ غربت کا شکار ہوتے جا رہی ہے، ایجوکیشن میں پیچھے ہیں مسلمان۔ کیوں؟ کہ جہاں مال خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہا ہے، جہاں کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں کر رہا ہے، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے تھا وہاں کیا کر رہا ہے؟ مال کو لٹا رہا ہے۔ پھر بربادی دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے۔ مسلمانوں کے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ علم سے بالکل کورے ہیں۔ جہاں بڑی بڑی پوزیشن میں مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہاں تک پہنچنے کے لیے مال کی ایک لمبی سیڑھی لگتی ہے، لیکن وہ مال ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے مال؟ کیونکہ وہ مال نکاحوں میں لٹا دیا نا، گھومنے پھرنے میں لٹا دیا نا، یہی حال ہے ہمارا۔ تو بیٹی کے نکاح کا یہ حال ہے۔ رہی بات بیٹے کے نکاح کی، تو بیٹی کے نکاح کے لیے شریعت نے کیا خرچہ دیا ہے؟ مہر کتنا لگتا ہے؟ 10 درہم چاندی کا۔ آج کے زمانے میں 2 سے 2.5 ہزار روپے کم سے کم مہر کی مقدار ہے۔ ٹھیک ہے 5,000 دے دو، اس کے بعد کیا؟ ولیمہ فرض نہیں ہے، ولیمہ واجب بھی نہیں ہے، ولیمہ سنت ہے۔ اور سنت ولیمہ 11 طریقے ہیں ولیمے کے، اس میں سے سب سے جو بڑا طریقہ بتایا گیا ہے، جو طریقہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول نے 11 نکاح فرمائے، اس میں سے جو سب سے بڑا طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے تمام مدینے کے لوگوں کو بلائے، 1 بکری ذبح کی اور ان کو ولیمے کی دعوت دی۔ ورنہ باقی کے طریقے بھی ہے نا۔ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا، تمام لوگوں کو کہا کہ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کر آؤ۔ کسی نے کھجور لائے، کسی نے ستو لائے، کسی نے غلہ، کسی نے چنے لے کر آئے، اور لا کر چمڑے کا دسترخوان بچھائے، اس پر سب نے اپنا اپنا سامان لا کر رکھ دیے، کہا کہ کھاؤ۔ کھا لیے، کھانے کے بعد کہا کہ تمہارے امی حضرت صفیہ کا ولیمہ ہے مثال آج کدھر ملتی ہے ایسی مثال؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ارے سید الکونین ہیں،
یہ نبیوں کا بادشاہ ہے، نبیوں کا سردار ہے، فرشتوں کا سردار ہے، جناتوں کا سردار ہے، کل کائنات کا سردار ہے، وہ اپنا ولیمہ ایسا کر رہا ہے اتنے سادگی سے۔ اور آج ہماری شان گھٹتی ہے سادگی سے نکاح کرنے میں۔ کیا شان ہے ہماری، کیا عزت ہے ہماری، بتاؤ؟ جس کی ہمارے گھر میں چلتی نہیں ہے اس کی کیا عزت ہوگی؟ معاشرے کو ڈرتے ہو لوگ، تو تم سننا بھی کھلاؤ گے نا تو لوگ چاندی پر تانے دیں گے، چاندی کھلائیں گے تو سونے پہ تانے دیں گے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ 10 آئٹم اگر شادیوں میں رکھیں گے، اس کے پسند کا اگر ایک آئٹم بھی نظر نہیں آیا تو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کے جب جانے لگے گا نا، سب تو رکھ دیا، اصل آئس کریم ہی نہیں رکھا، کیا فائدہ ایسے نکلا؟ اب کیا کریں گے بتاؤ؟ کیا کریں گے؟ کس کو راضی کریں گے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من اشر الناس منزلۃ یوم القیامہ اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، کل قیامت کے دن سب سے بدترین مرتبے کے اعتبار سے وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کی دنیا کے لیے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دیں۔ آج ہمارا یہی حال ہے، یہی حال ہے نا، یہی ہو رہا ہے نا۔ ولیمہ سادہ کرو، ایک بکری لاؤ، اپنے فیملی کو بلاؤ، 8 دوست لوگ کھائیں، ولیمہ ہو گیا۔ ولیمے کے لیے بکرا اور 1 سال کا ہونا، 2 سال کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، وہ عقیقے کے لیے ہے، اور عقیقہ بھی مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ قربانی میں مسائل ہے، وہ قربانی کے مسائل آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ شروع ہوں گے، وہ قربانی کے مسائل ہے۔ نکاح میں وہ مسئلہ نہیں ہے، پھر کیا ہے بتاؤ؟ 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ کیوں اڑا رہے؟ اللہ نے مال دیا ہے، حج کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ تم کہتے ہو کہ 2 سال کے بعد میرے بیٹے کا نکاح ہے، اس کے لیے اماؤنٹ جمع کر کے رکھی ہے، اللہ نے تمہیں گارنٹی دی ہے کہ تم 2 سال تک زندہ رہو گی کیا بتاؤ نا؟ کس کو گارنٹی ہے کہ جو 2 سال 3 سال زندہ رہے گا؟ صحت دی اللہ نے، وقت دیا، نکل جاؤ یار، اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے، نکل جاؤ۔ دل میں شوق اور جذبہ باقی رکھو، اللہ ہر کسی کو بھی نہیں بلاتے، وہاں پہ مانگنا پڑتا ہے، اے اللہ تیرے گھر کے دیدار کے لیے مجھے بلا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرے قبر کی زیارت کے لیے آئے گا کل قیامت کے دن اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ کچھ مسئلہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہمارے، اڑ گئے، صبح رات میں سو گئے، زندگی گزر رہی ہے، ایسے مر جائیں گے، جنازے آئیں گے، دفنا دیں گے، ختم زندگی۔ پھر کیا؟ کل قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو دیکھا جائے گا، کل کے کل وہ کل اٹھایا جائے گا نا تو کل کے کل دیکھا جائے گا۔ نہیں، کل کا مسئلہ بہت کٹھن مسئلہ ہے۔ آج گزر جائے گا بھائی، آج کا دن گزر جائے گا، بھوکے پیاسے گزر جائے گا، سادے پھٹے پرانے کپڑے میں گزر جائے گا، سوکھی روٹی کھا کے بھی گزر جائے گا، بغیر چپل کے گزر جائے گا، بغیر مکان کے لوگ بھی رہتے ہیں ان کا بھی گزر رہا ہے، لیکن کل قیامت کا دن نہیں گزرے گا۔ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، خدا را حج ادا کرو۔ کیا کرو؟ حج ادا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو بندہ حج اور عمرہ کرے گا اللہ اس کو پوری زندگی، اللہ کا وعدہ ہے کبھی اللہ اس کو تندرستی کا شکار نہیں کریں گے، کبھی اس پر فقر فاقہ نہیں آئے گا، کبھی اس پر قرضہ باقی نہیں رہے گا۔ کتنا اللہ کا وعدہ کیسا ہے؟ حج عمرہ کرتے رہو، تابعوا بین الحج والعمرہ، پے در پہ حج عمرہ کرتے رہو، اللہ تمہارے بال کو بڑھائے گا۔ ایک کیس بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے حج عمرہ کیا ہو اور وہ تنگدستی کا شکار ہوا ہے، مالی اعتبار سے تنگی کا شکار ہو گیا، ایک بھی کیس ایسا نہیں ملے گا۔ لوگ بولتے ہیں حج کو جائیں گے 6 لاکھ روپے خرچہ ہوں گے تو پھر میرا پورا زندگی کا جمع پونجی ختم ہو جائے گی۔ ارے کتنے مقامات ہیں حج عمرہ پہ، کتنے مقامات ہیں جس پر وعدہ ہے کہ مزدلفہ میں جاؤ اللہ سے مانگو اللہ دعائیں سنتا ہے، عرفات میں جاؤ اللہ سے مانگو اللہ سنتا ہے، جبل رحمت پہ جاؤ اللہ سے مانگو اللہ سنتا ہے، اور ملتزم پہ چمٹو اللہ سے مانگو اللہ سنتا ہے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھو دعا مانگو اللہ سنتا ہے، صحیح کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھو اللہ سنتا ہے، زمزم پیو جتنا دل چاہے پیو، اور جب انسان زمزم پی کے دعا مانگتا ہے جو مانگے گا اللہ اس کو وہ عطا کریں گے۔ مانگو اللہ سے، اے اللہ حج کو آیا 6 لاکھ خرچہ ہو گئے، اب میرے کو 12 لاکھ مانگتا، ڈبل مانگو۔ کس سے مانگیں گے؟ بینک والے سے مانگتے نا، 100-200 سائن کر کے اس کے ناک رگڑتے، منت سماجات کرتے نا، اس کو دوبارہ لوٹانا پڑتا ہے۔ اللہ کو منت سماجات نہیں کر سکتے، کیوں؟ اللہ کے خزانے میں کمی ہے، اللہ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے؟ بولو نا، کوئی جواب ہی نہیں یار۔ اللہ دے سکتے کہ نہیں؟ کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ کچھ کمی نہیں اللہ کے خزانے میں۔
یا عبادی ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملک شیئا. اللہ کہہ رہے ہیں جتنے پہلے آ چکے انسان، جتنے جا چکے اور جتنے آنے والے ہیں، تمام انسان، تمام جنات، اولین و آخرین و سابقین، تمام لوگ اکٹھا جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی زمانوں میں مانگیں، اللہ کی قسم، اللہ کہہ رہے میرے جلال و جلال کی قسم، میرے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئیں گی. اللہ سے مانگو. مکان تعمیر ہوگا تب حج کو جائیں گے. مکان تعمیر ہوتا ہے پھر کہتے ہیں کہ مکان تعمیر ہو گیا ہے، اس کا قرضہ دینا ہے، تو کہاں سے حج کو جائیں گے؟ یہی ہو نا، مکان تعمیر ہو گیا، تعمیر ہونے تک زندہ رہو گے، چلو ہو گیا، کتنے سال رہو گے؟ کتنے سال رہو گے؟ اب اس مجمع میں جتنے بیٹھے گئے سب کے ماں باپ نے ان کی اولاد کے لیے جو ہے نا ذاتی مکان تعمیر کر کے نہیں گئے. بہت سارے ماں باپ ہیں کرائے کے مکان میں رہ کے دنیا سے چلے گئے، ان کی اولاد کے مقدر میں اللہ نے بنگلے لکھے. اس کا اس کا ایک اپنا مقدر ہوتا ہے. باپ مالدار تو بیٹا غریب، باپ غریب تو بیٹا ہے نا. ایسی مثالیں دیکھے ہوں گے نا آپ نے. میرا باپ سموسے بیچتا تھا اور حضرت کا کیا ہے، بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے. پھر کیا ہے، باپ اگر سوچا رہتا تو تم اپنی آخرت کی فکر کرو. اس کا جو دنیا کا مسئلہ ہے اللہ حل کریں گے. کون حل کرے گا؟ اللہ حل کریں گے. مکان تعمیر ہوگا تب. مکان تعمیر کرنا فرض ہے نہیں، حج کرنا فرض ہے. اللہ کل قیامت کے دن یہ نہیں پوچھیں گے کہ ذاتی مکان بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا. اللہ پوچھیں گے تجھ پر حج فرض تھا، تو نے حج کیوں نہیں کیا؟ پوچھیں گے نا. اللہ 30 لاکھ روپے مکان پہ اڑا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے 6 لاکھ روپے نہیں، 5 لاکھ روپے نہیں. جہاں پہ آخرت بننی ہے، شفاعت واجب ہونی ہے، دعائیں اللہ قبول کرنے والے ہیں، یہ سارے اتنے فائدے ہیں. اللہ راضی ہوں گے، اللہ کے گھر کا دیدار ہوگا. ایک روایت میں لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کے دیدار جو بھی جس کی بھی پہلی نظر گرے گی اور جو دعا مانگے گا اللہ اس کے دعاؤں کو قبول کرے گا. ہے نہیں ایسا جذبہ کہ میں بھی اللہ کے گھر کا دیدار کروں. لوگ پیدل حج کو جاتے ہیں، اللہ کے گھر کے دیدار کو لوگ کہاں کیسے جاتے ہیں؟ پیدل. وہاں جا کے دیکھو آپ کو پتہ چلے گا. حج ایک دیوانگی کا سفر ہے، عاشقوں کا سفر ہے. حج جنون کا سفر ہے، جنون کے ساتھ جانا ہے. تو اس کے لیے اللہ سے مانگو، اے اللہ مجھے تیرے گھر کے دیدار کے لیے بلا، حج کے لیے بلا، عمرہ کے لیے بلا. اللہ جیسے تیسے مجھے آنا ہے. پہلے تو اللہ سے مانگو. دوسرے نمبر پر جانے کی تیاری شروع کرو، حلال طریقے پر، جائز طریقے پر. جو آپ سے بن پڑتا ہے وہ طریقہ اپناؤ. شادی کے لیے کرتے نا، مکان کے لیے کرتے نا، 5-6 لاکھ اٹھاتے نہیں. حج کے لیے جب کہتے نا کہ قرضہ اٹھاؤ، نہیں بھائی حج کو گیا اور مر گیا تو اور پھر کون دیں گا بعد میں 5 لاکھ روپے. شادی کے لیے اتنے کانفیڈنس سے، اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنے بھروسے کے ساتھ 10-10 لاکھ اٹھاتے. میری بیٹی کا نکاح ہے، دے دوں گا نا پوری زندگی، پھیڑ دوں گا. جب بیٹی کے نکاح کے لیے قرضہ اٹھاتے جس اعتماد کے ساتھ، حج کے لیے اٹھا. ہے جذبہ ہے نا. اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، جائیداد زمینیں پڑی ہے کئیوں کی، دیہاتوں کے اندر، اپنے گاؤں کھیڑے کے اندر 5-5 ایکڑ 10-10 ایکڑ پڑی ہوئی ہے ایسی، کیوں بولے میرے اولاد کو کام آئے گی. وہی اولاد جو تیرے مرنے کے بعد اس وراثت میں لڑے گی کہ باپ نے 5 ایکڑ چھوڑا، 2 اور خریدتا تو کیا جاتا تھا باپ کا. یہ اولادوں کے الفاظ ہیں کہ باپ کا کیا جاتا تھا اگر 2-3 ایکڑ اور خرید کے دیتا تو. جو اولاد تیرے مرنے کے بعد تیرے جائیداد پر لڑنے والی ہے، اس اولاد کے لیے تو نے اپنی آخرت کو بھلا دیا، اپنی آخرت کو آگ لگا دی. اپنی آخرت کے فکر. اللہ ہے، اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کرو. اللہ بہت بڑا بادشاہ ہے، ساری کائنات کو اللہ سنبھال رہا ہے. یتیموں کے بچے پلتے ہیں نا کہ نہیں پلتے؟ یتیموں کے بچے پلتے بھی ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں اور بڑے مالدار بھی ہوتے ہیں. ان کی بھی زندگی ہنستے کھیلتے گزرتی ہے، ہماری اولاد کی بھی گزریں گی. تم پالتے ہو اولاد کو. جس دن تم نے یہ کر لیا کہ میں اپنی اولاد کو پالتا ہوں، اللہ کہتے ٹھیک ہے سنبھال پھر. ٹھیک ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ میں تیرے مخلوق کو دعوت دینا چاہتا ہوں. اللہ کہہ رہے نہیں کھلا سکتا. نہیں میں دینا چاہتا ہوں. اصرار کیے، نبی ہیں، پیار محبت اللہ سے اصرار کیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے کھلا. بہت اصرار کے بعد کئی دنوں تک کھانا پکتا رہا.
جناتوں کو کہا ڈیگے بناؤ، آگ لگاؤ، ہواؤں کو حکم دیے، اللہ نے ہوا بھی ان کے تابع کی تھی، ہواؤں کو حکم دیے کھانے کو خراب کرنا نہیں ہے۔ کئی دنوں تک ڈیگے پکتی رہی، کھانا بنتا رہا۔ کئی دنوں کے بعد جب کھانا اتنا بنا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو لگا کہ اب مخلوق پوری کھائیں گی، اللہ سے کہا ہے اللہ اب کھانا کھلانا ہے، کہاں سے شروع کرو؟ اللہ نے کہا سمندر کے مخلوق سے شروع کرو۔ ٹھیک ہے، پہلے سمندر کے مخلوق ہو جائے، پھر زمین کے مخلوق کھائیں گے۔ پھر سمندر میں اعلان ہو گیا، آج حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ ایک مچھلی آئی اور اس نے ایک ہی لقمے میں پورا کی پورا کھانا کھا کے ختم کر دیا۔ بات مختصر کر رہا ہوں۔ اب وہ مچھلی کہنے لگی کہ سلیمان اور کہاں ہے؟ کہا کہ کیا اور کہاں ہے؟ یہ تو پوری انسانیت کے لیے بنایا تھا میں نے، پورے دنیا میں جتنے بسنے والے مخلوق تھی اللہ کے سب کے لیے بنایا تھا، تو نے ایک لقمے میں کھا لیا اور کہہ رہی کہ اور کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی اے اللہ، اے سلیمان ایسے لقمے اللہ مجھے دن میں 3 دفعہ کھلاتا تھا۔ تم ذمہ لو گے اپنے اولاد کے پالنے کا؟ نہیں پال سکتے، اللہ پال رہے نا، اچھے سے پال رہے، چھوڑو اللہ کے حوالے۔ تو اللہ نے آپ کو اگر مال دیا ہے خدا را حج کرے، حج فرض ہے، حج کرے۔ مر گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی کوئی پرواہ نہیں، تو کریں گے انشاءاللہ۔ حج کرے، عمرہ کرے، جس کی حیثیت اگر حج کی ہے حج کو جائیں، اگر کسی کی حیثیت عمرہ کی ہے عمرہ کے لیے چلے جائیں، عمرہ کی تو حیثیت بن سکتی ہے نا، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی بار بار اپنے گھر کے دیدار کے لیے اور روزے رسول کے حاضری کے لیے جانا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔